وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات، معروشات وغیرہ معروشات، وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے کے جیسے انگور کی ہوتی ہے، ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے، ان کو سہارا دینا پڑتا ہے، خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ غیر معروشات، یہ عام درخت ہیں، وہ خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے، وہ کھڑے ہیں، انار کا درخت ہے، آم کا درخت ہے۔ تو معروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے۔ والنخلا، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جس کے کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہ وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جیسے سٹرس فیملی ہے، اب ایک ہی خاندان ہے، اب اس میں کنو بھی ہے، اس میں فروٹر بھی ہے، اور اس میں وہ مالٹا بھی ہے، اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، فیملی ایک ہی ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جب کہ وہ پھل دیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کہ تم پھل اتارو، یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے۔ جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے، ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو، آتوا حقہ، ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کہ وہ پھل اتارو۔ لا تسرفوا، اور اس میں حد سے بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تم بار برداری کا کام لیتے ہو۔ ظاہر بات ہے بار برداری انہی کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں، اب گھوڑا ہے یا خچر ہے، اونٹ ہے، یہ حمولتاً ہے، یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں، حمولتاً۔ وفرشا، کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے، بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، حمولہ بھی اور فرشہ بھی، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا، ولادت ہو گئی تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے۔ ہاں اگر مردار پیدا ہوا، مر گیا دوران ولادت ہی، تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، بکری میں سے 2 بکرا اور بکری۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مؤنثوں کے، ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام، کس کو حرام کیا ہے؟ حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے، اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ تم نے جو نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو، کیا ان کی سند ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ، کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی 2 ہیں نر اور مادہ۔ ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2 ہیں، ان میں بھی 2 ہیں۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے، کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی؟ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔